حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کون؟ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنت کے مالک ہیں، سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ آج خدا کی قسم ہے، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، ہم ہفتے کے بعد جب جمعہ پڑھتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ ہم سے بڑا نیک کوئی نہیں ہے۔ امام حسن پاک کی عظمت دیکھیں، مقام یہ ہے کہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنت کے مالک ہیں، زہرا پاک کے بیٹے ہیں، مصطفیٰ کے نواسے ہیں، علی کے شہزادے ہیں۔ آپ حج کے لیے جاتے ہیں، پیدل جاتے ہیں۔ علماء نے لکھا امام حسن پاک نے 25 مرتبہ پیدل حج کیے، اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ لگا کے جب ہم خانہ کعبے جاتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سب سے پہلی سیلفی بنا کے واٹس ایپ کی جائے۔ پاکستان میں جہاں ہم پہنچ گئے خانہ کعبے کے سامنے، آپ دیکھیں مدینہ سے پیدل چل کے آنے والے امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 25 پیدل حج کیے ہیں۔ جب بھی خانہ کعبے کے سامنے آتے، آنکھوں سے آنسو بہاتے، اللہ کی بارگاہ میں کہتے، مولا تیرا احسان ہے، میں اس قابل تو نہ تھا کہ یہاں آ جاتا، مولا تیرا احسان ہے کہ مجھ جیسے کو تو نے اپنے گھر میں بلا لیا ہے۔ اور پھر وضو فرماتے نماز کے لیے، جسم کانپتا تھا، چہرہ زرد ہو جاتا تھا، نماز کے لیے کھڑے ہوتے، آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں، چہرہ زرد ہو جاتا ہے، جسم کانپتا ہے۔ کسی نے کہا کہ جناب جب آپ وضو کرتے ہیں نماز کے لیے، اس وقت سے لے کے نماز پڑھنے تک آپ کا چہرہ زرد ہوتا ہے، آپ کا جسم کانپتا ہے، وجہ کیا ہے؟ کہا اللہ کی بارگاہ اتنی بڑی ہے کہ میں یہ سوچتا ہوں مولا اتنی بلند بارگاہ میں مجھ جیسا بندہ بھی تیری بارگاہ میں آ کے کھڑا ہو سکتا ہے۔ یہ تو امام حسن کا یہ مقام ہے، تو ہم کس بات کی بولی ہے؟ ہم نماز پڑھنے آتے ہیں، بغض ختم نہیں ہوتا، حسد ختم نہیں ہوتا آپس میں نمازیوں کا، یہ ہماری حالت ہے۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ قرآن پاک کی تلاوت، علماء نے لکھا ہے آپ روزانہ قرآن پاک ایک ختم فرماتے تھے۔ زندگی کے مخصوص دنوں میں آپ نے ایک دن میں قرآن پاک ختم کیا، کئی 100 رکعات ایک دن میں آپ نے نوافل ادا کیے۔ یہ ہیں کون؟ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور جو جنت کے مالک ہیں ان کی حالت یہ ہے تو ہم پھر کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ یہی وجہ ہے نا، انشاءاللہ امام زین العابدین کا ذکر آئے گا۔ علماء محدثین یہ کہتے ہیں کہ کچھ اللہ والے بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، ایک جوان تھا کہ جو خانہ کعبے کا غلاف پکڑ کے زوروں کا تعداد رو رہا تھا بلند آواز سے۔ غالباً یہ حضرت عبداللہ بن مبارک ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ بندہ جس نے چہرہ چھپایا ہوا ہے، بیت اللہ کا غلاف پکڑا ہوا ہے، کہتا ہے مولا تیری پوری کائنات انسانیت میں مجھ سے بڑھ کے کوئی گناہگار نہیں ہے، اور ساتھ یہ کہتا ہے مولا اس دنیا کے اندر دریاؤں سمندروں کے اتنے قطرے پانی کے نہیں ہیں جتنے میرے گناہ ہیں، درختوں کے اتنے پتے نہیں ہیں جتنے میرے گناہ ہیں، ریت کے اتنے ذرے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں، مولا مجھے معاف فرما دے۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے خیال کیا اتنا بڑا گناہگار، اتنا بڑا گناہگار، میں نے کہا مولا میں بھی کہتا ہوں اس گناہگار کو معاف کر دے، اس گناہگار کو معاف کر دے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں ساری رات رو رو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا بندہ جب صبح نماز کا وقت ہوتا ہے میں اس کے پاس گیا، میں نے اس کو کپڑے سے پکڑا، میں نے کہا جناب تم کون ہو؟ ساری رات گزر گئی گناہوں کی معافی مانگ رہے ہو، شکل تو دکھاؤ ہو کون؟ تو عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ جب میں اس اللہ کے ولی نے، اس بزرگ نے جب چہرے سے کپڑا ہٹایا تو عبداللہ بن مبارک دیکھ کے بے ہوش ہو گئے کہ ساری رات اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا بندہ کوئی اور نہیں تھا، وہ سیدنا امام زین العابدین تھے۔ یار یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے صدقہ سے اس امت کے بڑے بڑے لوگوں کو جنت ملے گی، ان کا حال یہ ہے تو آج ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟
اس لیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، یہ دنیا کی زندگی چند دن کی زندگی ہے، قبر میں قیامت تک کے لیے جانا ہے۔ قبر جنت کا باغ کیسے بنے گی؟ عبادت سے بنے گی، میرے مصطفیٰ کی سنت پہ عمل کرنے سے بنے گی، اہل بیت سے محبت سے بنے گی، صحابہ کرام سے محبت سے قبر جنت کا باغ بنے گی۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک بات اور قابل توجہ ہے، جو سید زادہ ہوتا ہے اس سے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یار تم سید ہو یا نہیں ہو۔ ہمیشہ یاد رکھو کہ سید زادے کا چہرہ خود بتاتا ہے کہ میں سید زادہ ہوں۔ سید زادے کا چہرہ خود بتائے گا کہ یہ سید زادہ ہے۔ سید خوبصورت ہوتا ہے، سید کے لیے دوسری شرط یہ بھی ہوتی ہے کہ سید ہو سخی نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ امام حسن کی بارگاہ میں جب کوئی آتا تھا نا مانگنے کے لیے، آپ جیب میں ہاتھ ڈالتے، 100 200 500 1000 جتنے دینار ہاتھ میں آتے آپ دے دیتے تھے۔ اگر جیب میں نہ ہوتے نا تو اس زمانے میں وہ کپڑے کی تھیلیاں ہوتی تھیں جو گھروں میں ہوتی تھی، اس میں پیسے ہوتے تھے، درہم دینار ان میں ہوتے، تو آپ فرماتے وہ سامنے کمرے میں چلا جا، وہاں ایک تھیلی پڑی ہے، تھیلی اٹھا لے۔ علماء نے لکھا کہ تھیلی اٹھا کے مانگنے والا فقیر جب تھیلی کو کھولتا تھا نا، جو درہم دینار ہوتے تھے 1 لاکھ تک وہ چلے جاتے تھے۔ کیوں؟ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔